یہ چڑیا نے جتنا پانی لیا ہے نا، تو اللہ کے علم کے مقابلے میں آپ کا اور میرا جو علم ہے وہ اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا جتنا چڑیا نے سمندر میں سے قطرہ پانی کا لیا ہے، اتنی بھی حیثیت رکھتا، یعنی کہ جو چڑیا نے قطرہ پانی کا لیا ہے سمندر سے، اس کی پھر کچھ حیثیت ہے۔ میرا اور آپ کا علم اللہ کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کا علم اتنا وسیع۔ تو پھر فرمایا کہ موسیٰ آپ نے میرے ساتھ وقت نہیں گزار سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، مطلب کچھ امور کچھ کام میں ایسے کروں گا جن کی حقیقت کا آپ کو علم ہوگا نہیں، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آگے سے بات چیت کریں گے تو آپ کو چونکہ ان معاملات کا علم ہی نہیں ہوگا تو آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ العزیز صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا چلیں آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے نا جب تک میں خود نہ بتا دوں، ذکر نہ کر دوں، آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں۔ جب تک میں خود نہ بتا دوں آپ نے پوچھنا نہیں ہے۔ ہاں، سوال نہیں کرنا، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک میں خود ذکر نہ کر دوں آپ نے پوچھنا نہیں ہے۔ تو لازم بات ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کا وعدہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا، خود فرما دیا کہ میں صبر کروں گا، آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا، صبر کروں گا۔ اچھا یہ یہاں سے پھر چل پڑے موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون اور خضر علیہ السلام چل پڑے، اور چلتے چلتے آگے ایک کشتی بڑی سی جو سمندر میں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، تو حضرت خضر علیہ السلام کو تو پہچانتے تھے، بٹھا لیا، بڑی عزت کی، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام پھر بزرگ تو ہیں بڑے اللہ والے، اس لیے بڑا ادب بھی کیا، احترام بھی کیا۔ تھوڑا آگے گئے تو یعنی کہ جب ان کا سفر قریب تھا نا ختم ہونے کے، اس سے پہلے ہی حضرت علیہ السلام نے ان کی نظر بچا کر اپنے تھیلے میں سے پرانا نکال کے ایک تختہ جو ہے نا وہاں سے وہ کھیڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا بڑا غصہ ہے، ایک کشتی والوں نے ہمارا اتنا احترام کیا، وہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے تفسیر کی کتابوں میں، یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا کہ اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، چلیں برکت ہوگی، تو انہوں نے ہمارا اتنا اکرام کیا، آپ نے اکرام کے جواب میں ہوا کیا کام کیا کہ تختہ ہی کھیڑ دیا، مطلب یہ ہے کہ ڈبوئیں گے آپ کو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو چیز مجھے بھول گئی ہے، میں بھول گیا ہوں جو بات، اس کے اوپر آپ میرا مواخذہ نہ کریں، تو میرے اوپر آپ سختی بھی نہ کریں، سختی آپ بہت کر رہے ہیں، سختی نہ کریں، بھول گیا تھا میں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں صبر کروں گا، آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے فرمایا میں کیا ہوں، بھول گیا تھا۔ تو یاد رکھیے ایک بات دماغ میں پکی طریقے سے بٹھائیے گا، ایک ہے عام عمومی معاملات، ایک ہے تشریعی شریعت کے معاملات۔ اللہ کے نبی عمومی معاملات میں عام امور دنیا سے متعلق بات چیت ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اس معاملے کو بھول جائیں، بھول سکتے ہیں، لیکن تشریعی شریعت کے امور کو اللہ کے نبی کبھی نہیں بھولتے۔ شریعت کا کوئی معاملہ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا اللہ کے نبی بیان کرنے سے کبھی بھولتے نہیں، وہ ضرور بیان کرتے اور پھر اس کے اوپر نگاہ رکھنی ہو، کبھی اللہ کے نبی بھولتے نہیں۔ لیکن
اس کے علاوہ جو امور دنیا و دوسرے معاملات ہوں وہاں نسیان ہو سکتا ہے، وہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ بات بھول گیا تھا، بات سمجھ میں آئی؟ تو چونکہ یہاں کسی قسم کا کشری معاملہ تھا نہیں، تو اس لیے ان کی بھول جانے سے کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی امور دنیا میں اللہ کے نبی بھول گئے تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، وہ معصومیت کے خلاف نہیں ہے، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ معصومیت کے خلاف نہیں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے ٹھیک ہے پھر آگے چل پڑے، اب کشتی کا سفر ختم ہوا، آگے بستی کی طرف جا رہے ہیں، تو بستی کے قریب پہنچے ہیں تو وہاں چند بچے جو کھیلنے ہیں وسیع حضرت خضر علیہ السلام سے چلتے ہوئے اچانک، یہ لفظ اچانک میں نے کیوں کہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اچانک ایسی حرکت کی، ایک بچے کو پکڑ کے اس کی گردن اس انداز سے موڑی ہے کہ مر گیا، اور لیکن آنن فانن، کیونکہ اگر آنن فانن نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام ان کو پکڑتے نا، بچاتے اس بچے کو، لیکن انہوں نے حرکت اتنی تیزی کے ساتھ کی ہے کہ اب چونکہ حضرت خضر علیہ السلام یہ سارے معاملات اپنی طرف سے تو کر نہیں رہے، یہ اللہ کے امور ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان کو، کیسے حکم دے رہے ہیں یہ اپنے ہی راز کی باتیں ہیں، خضر علیہ السلام کیسے اس معاملے کو جان لیتا ہے یہ کرنا ہے، یہ حالانکہ آپ نظر لگے بچہ معصوم بچہ، اسے قتل کرنا، لیکن یہ جو رجال اللہ ہوتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے جو امر تفویض ہوتے ہیں انہیں بجا لانا، انہیں حکم وہ چلتے ہوئے کہ بندے کو پکڑ کے پھینٹی لگا دینی، انہوں نے پھینٹی لگا دینی۔ اب بظاہر دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ بابا جی نے کیا کیا ہے، غلط کیا ہے، اس بندے کو پکڑ کے لگا دیا۔ ایسے ہی یہاں ہماری غریب سوسائٹی میں ایک دفعہ معاملہ ہوا، ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک بندے کو پکڑ کے پھینٹی لگا دی روڈ کے ساتھ، وہ جو ہوتا ہے نا پیدل ٹریک، اس کے اوپر بڑے زور کی پھینٹی لگائی اسے۔ اب دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی جان نہ پہچان نہ کوئی معاملہ، پکڑ کے پھینٹی لگا دیا۔ بہرحال لوگوں نے کہا بابا جی کیوں مارتے ہو اس کو؟ تو بابا جی نے یہی کہا کہ مجھے اللہ نے کہا مارو، میں نے مار کے مجھے کیا پتا کیوں مارو اس کو۔ اسے کہا وہ تم بتاؤ کیا معاملہ ہے، انہوں نے ٹھیک مارے ہمارے، میں شیطان ہوں، اللہ اعلان کہتا ہے میں شیطان ہوں۔ اب پتہ نہیں آگے کا معاملہ کیا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کا پیشاب پیا ہے۔ اب اندازہ لگا، یہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں، ان کانوں سے میں سن رہا تھا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیا معاملہ، کیسے اس نے پیشاب کیا، کیسے اس کو پینٹی پڑی، اس کو مار پڑی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اپنی زبان سے اقرار کر رہا تھا میں شیطان ہوں، کہ ٹھیک مارا ہے جو مارا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال رجال اللہ کے معاملات کو عجیب بھی ہوتے ہیں، یعنی کسی کے سامنے کبھی کوئی بات آ جاتی ہے، کسی کے سامنے نہیں آتا معاملہ، اور معاملات چلتے رہتے ہیں اسی طرح کے معاملات۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی آنن فانن اچانک اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اب آگے بڑے غصے میں، بھائی شریعت مطہرہ تو یہ کہتی ہے نا کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں قتل ہوگا، یہاں تو بچہ بھی معصوم ہے، وہ معصوم پر تو جو ہے نا وہ قلم چلتا ہی نہیں۔ رفع القلم عن الثلاث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں پر قلم نہیں چلتا، ایک وہ بندہ جو سویا ہوا ہو، اس سوئے ہوئے بندے سے کام کو ایسی حرکت ہو گئی ہے وہ مجرم نہیں ہے، اسے مجرم نہیں لکھا جائے گا۔ ایک بندہ جو مجنون ہے، پاگل ہے، دماغ کام ہی نہیں کرتا، وہ کوئی حرکت کر جائے تو اس کے لیے وہ قلم نہیں چلے گا، گناہ اسے خاتمے میں لکھا نہیں جائے گا۔ اور میں ایک وہ بچہ جو کہ معصوم ہے اس کے اوپر قلم نہیں چلتا، 3 بندوں پر قلم نہیں چلتا، وہاں تو وہ بچہ ہی معصوم تھا، اس پر قلم تو چلتا ہی نہیں، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو جلال میں آنا ہی تھا،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی آپ نے بڑا برا کام کیا کہ بچے کو قتل کر کے. خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے آپ. اب موسیٰ علیہ السلام فوراً ایک دم خیال آ گیا تو فرمایا اچھا اب اگر میں نے سوال کر دیا نا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا کسی طور پر بھی. اب آپ اپنا جو عذر ہے نا اس عذر کو پہنچ چکے ہیں. اب اگر کوئی حرکت میں نے ایسی کر دی پوچھ لیا سوال یہ والا یہ حرکت پوچھنے والی کیونکہ میرا اور آپ کا وعدہ ہے نا کہ میں سوال نہیں کروں گا. آپ نے خود بتایا جو بتا دیا میں نہیں کسی قسم کے اس معاملے میں. اب اگر میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہوں پوچھ لیتا ہوں میرا اور آپ کا پھر ساتھ ختم. آپ کر سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے جی. قال له موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا هل اتبعک کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں علی اس شرط پر ان تعلمنی کہ آپ مجھے سکھائیں مما علمت رشدا اس علم میں سے جو آپ کو علم مفید عطا فرمایا گیا رشدا علم مفید. قال خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطيع معي صبرا بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. لن تستطيع ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. وکیف تصبر اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں علی ما لم تحط به خبرا جو آپ کے اس چیز پر آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں علی اس چیز پر جو آپ کے احاطہ علمی میں نہیں جس کا آپ کو علم نہیں آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ اپنے انبیاء کو جو علم عطا فرماتا ہے وہ امت سے سب سے زیادہ علم کس کو ہوتا ہے اللہ کے نبی کو ہی ہوتا ہے. لیکن ہوتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ عطا فرماتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے اس سے زائدہ نہیں ہوتا. تو یہی بات حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائی. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو صابرا صبر کرنے والا ولا اعصی لك امرا اور میں آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال خضر علیہ السلام نے فرمایا فإن اتبعتنی اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں فلا تسألنی عن شيء تو آپ مجھ سے سوال نہ کیجیے گا کسی چیز کے بارے میں حتی احدث لك منه ذکرا یہاں تک کہ اس کا ذکر میں آپ کے سامنے خود کر دوں گا. فانطلقا پھر وہ دونوں چل پڑے حتی اذا رکبا فی السفینہ یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہو گئے کشتی کے اندر خرقها یعنی اس کا کیا کہتے ہیں تختہ وہ کھیڑ دیا خرقها شگاف ڈال دیا اس کے اندر خرقها شگاف ڈال دیا. قال اخرقتها موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے اس کے اندر شگاف ڈال دیا لتغرق اهلها تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں. لقد جئت شيئا امرا البتہ پکی بات ہے آپ نے بڑا اوپرا کام کیا ہے عجیب کام کیا ہے. قال الم اقل خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطيع معي صبرا بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. قال لا تؤاخذني بما نسيت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مواخذہ نہ کریں آپ اس پر جو میں بھول گیا. ولا ترهقني من امری عسرا اور آپ میرے اوپر میرے معاملے کے اندر مشکل نہ ڈالیں مجھے مشکل میں نہ ڈالیں میرے معاملے کے اندر. فانطلقا پھر دونوں چل پڑے حتی اذا لقیا غلاما یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے سے غلام بچہ فقتله اسے قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے قتل کر دیا ایک بے گناہ جان کو بغیر نفس بغیر کسی جان کی قتل کی. انہوں نے کسی نے قتل بھی نہیں کیا آپ نے اسے قتل کر. لقد جئت شيئا نکرا البتہ پکی بات ہے آپ نے بڑا برا کام کیا. وہاں کا جی عجیب کام کیا یہاں برا کام کیا کیونکہ شریعت مطہرہ کے قانون کے اندر کسی کو بے گناہ قتل کرنا برا کام ہے اس لیے یہاں پر میں آپ نے برا کام کیا. آگے انشاءاللہ کل کریں گے کیونکہ ہمارا سپارہ یہاں ختم ہو گئے. اب انشاءاللہ آگے چلیں گے مٹھائی کھانے کے بعد ہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.